أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، پر جس نے انکار کر دیا شیاطین کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لایا اللہ پر، فقد استمسک پس تحقیق اس نے پکڑ لیا بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑے کو، لا انفصام لہا جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم نکالتا ہے ان کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولئک اولیاؤہم الطاغوت ان کے دوست ہیں شیاطین، یخرجونہم جو نکالتے ہیں ان کو من النور روشنی سے الی الظلمات اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. الم تر الی الذی، کیا آپ کو خبر پہنچی اس شخص کی، حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ ان کے رب کے بارے میں، آتاہ اللہ الملک یہ کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی. اذ قال ابراہیم جبکہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، الذی وہ ہے، یحیی و یمیت جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. قال تو اس نے کہا، انا احیی و امیت میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق بس بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو لاتا ہے مشرق سے، فأت بها من المغرب بس تو لے آ اس کو مغرب سے. فبہت الذی کفر پس حیران کر دیا گیا وہ شخص جو کہ کافر تھا. واللہ لا یهدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے اس قوم کو جو ظالم ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے جانے سے پہلے
وہاں پر دو قبیلے مشرکین کے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے اور وہاں اکثریت پرانے باشندوں کی وہ یہودی تھی۔ یہ اوس اور خزرج زمیندار لوگ تھے، زراعت پیشہ لوگ تھے، مالی کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نہیں تھے۔ اگرچہ یہودیوں کے پاس بھی اپنی زمینیں تھیں، وہ بھی کاشتکاری کرتے تھے، لیکن مدینہ طیبہ کی تجارت پر ان کا کنٹرول اور قبضہ تھا۔ اوس اور خزرج نے غربت سے تنگ آ کے بعض بچے یہود کو دے رکھے تھے کہ ان کے گھروں میں چلو کھانا تو کھاتے ہیں، اپنی اولاد کی دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے، لیکن روٹی نہیں دے سکتے تھے۔ ان کی وہ گھروں میں کام کرتے، خدمت کرتے اور وہیں پر کھانا وغیرہ کھا لیا کرتے تھے۔ یوں کہہ لیجیے کہ ملازمت کے لیے یا گھریلو خدام کے طور پر وہ بچے دیے ہوئے تھے۔ اب وہ اس اثر کو اور ماحول کو قبول کر رہے تھے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اوس اور خزرج کے افراد نے ایمان قبول کیا تو پھر انہیں اپنی اولاد کی فکر بھی ہوئی کہ ان کے مستقبل کا کیا بنے گا۔ اب بعض بچے یہود کے گھر میں رہتے ہوئے جوان بھی ہو چکے تھے اور انہیں اسلام کی طرف انہیں بلایا گیا۔ ان میں سے بعض نے ایمان قبول کیا، بعض نے ایمان قبول نہیں کیا اور انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب یہودیوں کو خیبر فتح ہونے کے بعد جلا وطن کیا گیا، بعض بچے ان کے ساتھ جلا وطن بھی ہوئے، اور اس معاملے میں ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پریشانی کا اظہار کیا۔ کہا جی میرا بچہ ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہوں، قبول نہیں کرتا، مار پیٹ کر بھی دیکھ لیا لیکن وہ سامنے سرکشی کرتا ہے، ایمان قبول نہیں کرتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہاں پر دو قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ بھی سن لیجیے تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو پھر مرتد واجب القتل کیوں ہوتا ہے؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ دین میں زبردستی آنے کی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی خوشی سے بے رضائے قلب دین اسلام کو قبول کرے اور پھر وہ اس اسلام سے منحرف ہو تو اسلام بغاوت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسے 3 دن کے لیے سمجھایا جائے گا۔ ایک عالم سے اسے قلبی اطمینان نہیں ہوتا، دوسرا عالم جا کر اس کے اشکالات دور کرے، دوسرے سے قلبی اطمینان نہیں ہوتا، تیسرا ہے جو اس کے اشکالات کو دور کرے۔ ایسے کسی کافر کے اشکالات نہیں ہیں جن کا تسلی بخش اور اطمینان قلب کے لیے جواب علماء کے پاس نہ ہو۔ وہ اگر پھر بھی بضد ہے کفر پر رہنے پر تو بغاوت تو کسی بھی فوج میں یا کسی بھی ملک کے اندر برداشت نہیں کی جاتی، یہ جائے کہ اسلام کے اندر بغاوت برداشت کی جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر جہاد مسلمان کیوں کرتے ہیں اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو؟ یاد رہے ہم دنیا کو کلمہ پڑھانے کے لیے جہاد نہیں کرتے کہ زبردستی ضرور اسلام قبول کریں۔ اس کے لیے ہمارے ہاں تبلیغ کا نظام ہے کہ کافر کو دعوت اسلام دی جائے، دلائل و براہین کے ساتھ اس کے سامنے بات کو واضح کیا جائے۔ ہم جو دنیا میں جہاد کو کرتے ہیں وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، چونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ حکمرانی مسلمان کی ہوگی، کافر اس میں تابع ہو کر رہے گا۔ اب کافر کی مرضی ہے کہ وہ اسلام لائے اور وہ مسلمانوں والے حقوق لے کر رہے، یا وہ اسلام قبول نہ کرے اور وہ ذمیوں والے حقوق لے کر رہے۔ ذمی کا قتل یعنی جو مسلمانوں کے ملک میں کافر رہے، اسلامی قوانین کا احترام کرے، اسلام نہ اسے مسلمان ہونے پر مجبور کرتا ہے اور اسلام قطعی طور پر نہ اس کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائیہ تھی اور وہ بہت بوڑھی تھی، اس کو اسلام کی دعوت دی، کہنے لگی انا عجوزۃ کبیرہ، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور بل موت الیہ قریب، موت میرے قریب ہے، میں آخری وقت میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانے کے قائل نہیں ہیں۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا يبقى على ظهر الارض بیت بدر ولا ببر، کہ زمین پر کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا الا ادخلہ اللہ اسلام، مگر اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کو داخل کرے گا، بذل ذلیل و بعز عزیز، معزز کو عزت دے کر ذلیل کو ذلت دے کر۔ علماء نے اس کا مطلب یہی لکھا ہے کہ معزز کی عزت کے ساتھ اسلام جائے گا، یعنی مسلمان اسلام کو قبول کرے گا، اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ اسلام اس گھر میں داخل ہوگا، یعنی غیر مسلم جزیہ اور ٹیکس دے کر رہنے پہ راضی ہوگا۔ ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی، دنیا میں کافر کی حکومت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنکم فی الارض، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کیے، خلافت ان کا حق ہوگا زمین میں، دوسرے لوگوں کا حق زمین میں خلافت کا نہیں ہوگا۔ مسلمان آج اپنی بدعملیوں کی وجہ سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اور محکوم زمانہ بنے ہوئے ہیں۔ جب تک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان تھا، یہ حکمران تھا، آج بھی صحیح معنی میں مسلمان ہو رہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ فرمایا قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے حق واضح ہو چکا ہے، ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ ڈنڈے کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، گولی کے ساتھ تو وہ لوگوں کو مسلمان کرے جس کے پاس دلائل نہ ہو۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، سارے واضح ہو چکے۔ فمن یکفر بالطاغوت، فرمایا جس نے شیاطین کا انکار کیا۔ طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں، طاغوت بت کو بھی کہتے ہیں، طاغوت جادو کو بھی کہتے ہیں، طاغوت جادوگر کو بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے تراجم تفاسیر میں بالخصوص امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طاغوت اسے کہتے ہیں من یعبد من دون اللہ، ہر وہ شخص اور ہر وہ ذات اللہ کو چھوڑ کر جس کی پوجا کی جائے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ فرمایا جس نے طاغوت کا کفر کر دیا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تحقیق ایسے ہے کہ اس نے پکڑ لیا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ایک مضبوط کڑے کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بس پر چڑھتے ہیں لوگ کھڑے ہو کر بھی سفر کرتے ہیں، پائیدان پہ پاؤں رکھ کے اندر جانے کے لیے کوئی کڑا یا کوئی پائپ لگا ہوتا ہے، اس کو مضبوط ہاتھ پکڑ جائے بڑھ جائے تو پھر بندہ گرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اسلام کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور کہا تمہاری سواریوں کے کڑے ٹوٹ سکتے ہیں، لن انفصام لہا، یہ کڑا ٹوٹ نہیں سکتا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے آپ نے اسلام کا سب سے بڑا سہارا اور سب سے بڑی سپورٹ کو ذکر کیا۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ سرپرست ہے، اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر چلتے ہیں، گمراہی کی تاریکی سے ہدایت کی روشنی کی طرف، کفر کی تاریکیوں سے نکالتے ہیں تو ایمان کی روشنی کی طرف، جہالت کی تاریکیوں سے نکالتے ہیں تو علم کی روشنی کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست سارے شیاطین، جنات اور کافر، یعنی جنات سے مراد وہ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، وہ سارے ان کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے نکال کر اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں۔ ایمان آیا، وسوسے پیدا کیے، پھر کفر میں دھکا لگا دیا۔ ہدایت آئی تھی، وسوسے پیدا کر کے گمراہی میں لگا دیا۔ علم آیا تھا، نہیں حاصل کیا، جہالت کی گمراہی میں دھکیل دیا۔ اولئک اصحاب النار، فرمایا کہ وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اگلی آیت میں ایک مناظرے کا ذکر کیا، اس لیے کہ جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں وہ قوم کو بندوق کی گولی کے ساتھ ایمان پر نہیں لاتے، وہ قوم کو دلائل کے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور انہی دلائل کا ذکر کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل نمرود کر دیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے ہیں، ملک عراق تھا، نمرود بن کنعان کی حکومت تھی، اور ان کا باپ آزر اس حکومت کا وزیر مذہبی امور تھا۔ جہاں کہیں بت کی ضرورت ہو، جہاں کہیں بت خانے کی ضرورت ہو یا بت خانے کے لیے مجاور کی ضرورت ہو، وہ سارے انتظامات پورے کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کی ذمہ داری تھی۔ اب بت آباد کرنے والا، بت خانے آباد کرنے والا، اس کے گھر میں بت شکن پیدا ہوا، اور کبھی قوم سے مناظرہ، کبھی ماں باپ سے مناظرہ، کبھی حضرت کا
نمرود بن کنعان بادشاہ وقت سے مناظرہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مناظرے کا ذکر کیا، اور مفسرین نے اس کے تحت لکھا ہے کہ ضرورت ہو تو احقاق حق کے لیے علماء کو مناظرہ کرنا چاہیے، یعنی حق کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کریں اور باطل کا بطلان واضح کرنے کے لیے مناظرہ کریں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بن کنعان سے مناظرہ کیا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کے آپس میں مقابلے کی، فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکمرانی دے رکھی تھی۔ مسلمان کو حکمرانی ملے وہ تو سجدہ شکر بجا لاتا ہے، کافر کو حکمرانی ملے تو سرکشی کرتا ہے، یا یوں کہیے تربیت یافتہ کو حکمرانی ملے تو وہ سجدہ شکر بجا لاتا ہے، غیر تربیت یافتہ آدمی کو حکمرانی ملے تو قوم کے لیے عذاب بن جاتا ہے اور وہ سرکشی کرتا ہے۔ تو اس لیے آگے سے سرکشی کی، اور اس کو حکومت، ملک، بادشاہت عجیب ملی تھی۔ علامہ خازن رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر میں ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی تفسیر خازن ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ دنیا پوری پر حکومت کرنے والے 4 حکمران گزرے ہیں، سنتان من مسلمین، 2 مسلمانوں کے، و سنتان من الکافرین، اور 2 کافروں کے۔ کافروں کے کون کون گزرے؟ ایک نمرود بن کنعان تھا اور ایک بخت نصر ایرانی تھا جو مذہباً مجوسی تھا، اور مسلمانوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ تعالی، جن کا تذکرہ آگے چل کر سورہ مریم سے پہلے کچھ آ جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، اس نے سرکشی کر دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی نا، قد تبین الرشد من الغی، کہ گمراہی واضح ہے، ہدایت واضح ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے۔ اب دیکھیے وہ بات جب واضح ہے تو پھر اس پر مناظرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ اب نمرود زندگی موت کا معنی سے بھی واقف نہیں، بیچارہ اتنا بڑا جاہل تھا، کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، کہ تو کیسے زندگی موت دیتا ہے؟ ایک سزائے موت کے قیدی کو لایا اور لا کر اسے رہا کر دیا، کہا دیکھو مرنے لگا تھا، زندگی دے دی۔ اور ایک بے گناہ کو باہر سے پکڑا اور پکڑ کر اس کی گردن اتار دی، کہا دیکھو میں نے موت دے دی۔ زندگی موت کی فلسفے سے بھی جاہل واقف نہیں تھا۔ زندگی کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، اور موت کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی سبب کے اس کے وجود کو ختم کر دینا۔ ورنہ تو پھر دنیا میں کتنے ڈاکو ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی موت کے مالک ہیں، کتنے قاتل ہیں جو یہ کہیں کہ ہم زندگی موت کے مالک ہیں، جس کو جی چاہے ہم فیضان دیتے ہیں۔ تو کیا پھر یہ خدائی کا دعویٰ کریں گے کہ ہم دنیا کے خدا ہیں، کہ جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندگی دے دے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اتنا بڑا جاہل ہے جسے زندگی موت کا فلسفہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ حضرت نے وقت نہیں ضائع کیا بلکہ آگے دوسری آسان دلیل دے دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو جاہل سے مناظرہ کرنا پڑے۔ اب جاہل بیچارہ بات بھی نہیں سمجھتا، اسے کون سی بات سمجھائی جائے۔ کوئی پڑھا لکھا پڑھے لکھے سے مناظرہ کرے نا، بات کرنے کا مزہ بھی آتا۔ اب حضرت نے دیکھا بندہ جاہل ہے، حضرت نے فوراً دلیل چھوڑی، کہا اچھا چھوڑو اس دلیل کو ایک اور دیتا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ایسا کر فأت بہا من المغرب، مغرب سے ملا، بس ایک دلیل پوری کر دے، سمجھ جائیں کہ تو بھی کائنات کا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر اس کی خدائی کے قائل تو نہیں تھے، لیکن اسے مبہوت کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کر دی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نمرود یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ روزانہ مشرق سے میں نکالتا ہوں، تیرا رب مغرب سے لے آئے، تو اس نے یہ کیوں نہیں کہا؟ حضرت نے فرمایا اس لیے نہیں کہا، پتہ اسے بھی تھا میں جھوٹا خدا ہوں، اور پتہ اسے بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں مشرق سے روزانہ نکالتا ہوں، تیرا رب مغرب سے نکالے، یہ نبی کا ہاتھ ہے، دعا کے لیے اٹھ گیا نا تو کل سورج مغرب سے نکلے گا اور میری ذلت اور زیادہ ہوگی۔ وہ بہت ہوشیار آدمی تھا، اس نے نہیں کہا کہ تیرا رب وہاں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ سورج کو مغرب سے نکالے، اور وہ نکالے گا۔ قرب قیامت میں صبح ہو جائے گی، صبح صادق ہوگی، کوئی مسئلے پر ابرا نہیں ہوگا،
کوئی بادل نہیں ہوگا، قطرہ بالکل صاف ہوگا، لوگ فجر کے بعد انتظار کریں گے سورج نکلے، سورج نہیں نکلے، کیسی خوف و ہراس کی کیفیت ہوگی کہ سورج کی انتظار میں سورج نکلتے ہوئے ٹائم ہو گیا اور سورج نہیں نکل رہا، اور پھر دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکل رہا ہے، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد وہ کلمہ پڑھے تو اس کا کلمہ قبول نہیں ہوگا، اور وہ سورج دوپہر تک مغرب سے چلے گا جنوب میں آئے گا، اور پھر جنوب سے چل کے مغرب میں واپس جائے گا، جا کے مغرب میں ہی غروب ہوگا، اور اس کے بعد تقریباً 120 سال تک زمین آباد رہے گی، اس کے بعد پھر زمین ختم اور سور پھونک دیا جائے گا، قیامت برپا کر دی جائے گی۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فقط بہا من المغرب، لا مغرب سے سورج، اللہ فرماتے ہیں فبہت الذی کفر، کافر کو حیران کر دیا گیا، کافر کو جواب نہیں آیا۔ اب حق تو یہ تھا کہ وہ ایمان قبول کرتا، لیکن فرمایا ظلم کا نقصان یہ ہوتا ہے خدا ہدایت بھی قبول نہیں کرنے دیتا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أجرنا من النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔